میں درخواست کروں گا پارلیمانی رپورٹر ایسوسیشن کے سیکرٹری جناب آصف شیر چودھری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آصف شیر چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، بہت افسوس کی بات ہے کہ بار بار یہاں نیشنل پریس کلب کے باہر ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہونا پڑتا ہے اور آئے دن ہمارے کسی نہ کسی ساتھی کو نشانہ بنانا، کسی کو گولی کا نشانہ بنانا، کسی کو گھر آ کے مارنا، کسی کو دن دہاڑے اغوا کرنا، کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جانا اور بعد میں بتانا کہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر تھی. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اقتدار کے شہر کے اندر کھڑے ہیں اور بار بار یہ واقعات ہوتے ہیں، بار بار ہم ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی ہم گھروں پر جاتے ہیں تو چند دن گزرتے ہیں کہ کوئی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ایک کال آتی ہے، پھر ہم ایک پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. پاکستان کا عدالتی نظام آپ کو پتہ ہے کہ سرنڈر کر چکا ہے. عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار ایف آئی اے کو کہہ چکی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ یہ اقدامات نہیں کر سکتے صحافیوں کے خلاف جو آپ کرتے ہیں. لیکن ریاستی جبر کا جو ٹول بنے ہوئے ادارے ہیں وہ کسی کی بات سننے پر تیار نہیں ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے آنرز جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں اور نیشنل میڈیا میں کوئی ایسی بات نہیں آتی جو صاحبان اقتدار جس کو پسند نہ کرتے ہوں. لیکن کیونکہ صحافیوں نے ابھی سرنڈر نہیں کیا تو وہ سوشل میڈیا پہ کبھی کبھار کوئی بات لکھ دیتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، اپنے کسی یوٹیوب چینل پہ کوئی بات کر دیتے ہیں یا کسی وی لاگ میں کوئی بطور گیسٹ کوئی بات کر دیتے ہیں. اس پر بھی حکمرانوں کی ناپسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا سب حوصلہ نہیں رکھتے کہ کوئی بات اپنے خلاف سننے کے لیے وہ آمادہ نظر نہیں آتے. تو کل جو کام کیا لاہور کے اندر عمران شفقت صاحب کے ساتھ، عامر میر صاحب کے ساتھ، وہ ایک ایسا بچکانہ کھیل نظر آتا ہے جس کا اسٹیٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایف آئی اے جب کسی پہ ایف آئی آر کاٹتی ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ ایک ایک ماہ کے 3 نوٹسز دے پہلے بندے کو، اور اگر 3 نوٹسز میں وہ اپیئر نہیں ہوتا یا سیٹسفائی نہیں کرتا تو اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے. یہاں پہ آپ گھر سے آ کے اغوا کرتے ہیں، آپ گھر سے آ کے اغوا کرتے ہیں، کسی کو گھر سے نکلتے اغوا کرتے ہیں، کسی کو گھر سے آ کے اٹھاتے ہیں، اور جب شور مچتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان پہ تو یہ ایف آئی آر ہوئی. تو اے ڈی عباسی صاحب، آپ ہوش کے ناخن لیں. آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے وہ سارے گندے کام کرنے کا عہد کیا تھا جن سے پچھلا ڈی جی واجد ضیاء گھبراتا تھا، اور آپ وہ کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور آپ جو طریقہ کار صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اے ڈی عباسی صاحب، ویسے تو آپ ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے کوئی پولیسنگ، آپ کا کام صرف حکمرانوں کی خوشنودی ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایف آئی اے نے یہ سلسلہ بند نہ کیا اعلیٰ عدالتوں کے کہنے پر بھی، تو ہم آپ کے دفتر کے باہر بھی مظاہرے کی اور دھرنے کی کال دے سکتے ہیں. تو میں صرف اور صرف اپنے سینئر دوستوں کو موقع دوں گا، اور اس سے پہلے آخری بات یہی کروں گا کہ عمران خان صاحب ہوں جو کہ بہت زیادہ میڈیا کی آزادی کے قائل تھے جب تک اپوزیشن میں تھے، یا ہمارے اصل حکمران ہوں جو پنڈی بیٹھتے ہیں، انہیں کم از کم اتنی تھوڑی بہت آزادی ہمیں ضرور دے دینی چاہیے کہ کبھی کوئی بندہ اگر کسی جگہ بات کر دیتا ہے تو چھوٹی موٹی اسے برداشت کر لیں. نیشنل میڈیا آپ نے بین کر دیا صحافیوں کے لیے. حامد میر صاحب کسی کے ذاتی ملازم نہیں تھے، انہوں نے کسی چینل پہ کسی اخبار میں کوئی بات نہیں کی، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی. انہوں نے ایک بات ایک مظاہرے میں کی، آپ نے انہیں ملازمت سے نکلوا دیا. آپ نے صرف ملازمت سے نہیں نکلوا دیا، تمام ٹی وی چینلز پہ بین کر دیا، آپ نے تمام اخباروں پہ بین کر دیا. آپ نے کہا پاکستان میں نہیں کام کر سکتے. تو اتنی فرونیت اچھی نہیں ہے. یہ اقتدار آنے جانے والی چیزیں تو اس قدر دیوار کے ساتھ مت لگائیں، اس قدر دیوار کے ساتھ مت لگائیں. ابھی بھی دنیا کے اقوام عالم کے اندر ہمیں ننگے کھڑے ہوئے. ہمارے اوپر جو آپ مقدمہ بننا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ آپ تو ایک یعنی کہ چھوٹے موٹے جو صحافی ہیں کوئی بات اگر کسی چینل پہ یوٹیوب چینل پہ کر دیتے ہیں، کہیں لکھ دیتے ہیں، تو آپ پہ تو اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے
وہ 26 شرائط پوری کر دی ہیں, صرف ایک رہتی ہے. تو خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں. اور اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا, یہ جو مقدمات آپ نے ایف آئی اے کے کیے ہیں, یہ اس میں تمام کیسز جو ہیں سپیریئر جوڈیشری میں جا کے ان کے اوپر ایف آئی اے کو جو ہے خفت کا سامنا کرنا پڑا, ان کی شرمندگی کا سامنا کرنا, اس میں بےعزتی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں, آپ ریاستی ایک ٹول بن رہے ہیں. تو اے ڈی عباسی صاحب اور عمران خان صاحب, ہم کیونکہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کی ایک پہلے بھی کال ہوئی تھی, میں پی ایف یو جے کی قیادت سے بھی, نیشنل پریس کلب کی قیادت سے اپنے قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ اگر اسی طرح سے جاری رہتا ہے تو ہمیں جو میں وضاحت کروں, میں ثناء اللہ عباسی کی بات کرتا ہوں, ڈی جی ایف آئی اے, میں ثناء اللہ عباسی کی بات کرتا ہوں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی قیادت سے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, یہ رکتا نہیں ہے, تو پھر وہ جو کنٹری وائڈ ہمارا ایک لانگ مارچ ہونا تھا, اس کا اختتام پارلیمان کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ کے اوپر ہونا چاہیے, تاکہ دنیا کو واضح طور پر یہ بتایا جا سکے کہ پاکستان میں میڈیا کس قدر آزاد ہے, عدالتیں ہمیں کس قدر پروٹیکٹ کر رہی ہیں, پارلیمنٹ کا کیا کردار ہے, اور یہاں پہ مقتدر طاقتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.